آج میں اڈیالہ جیل آیا تھا 1 ماہ کے بعد، اور تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ہم جیل آتے ہیں 10 دفعہ آ جاتے ہیں، 3 دفعہ ملاقات کرا دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ اور ڈویژن بینچ کے فیصلے ہیں جس میں ہم نے فہرست دی تھی وکلاء کی اور سیاسی عمائدین کی. لیکن جب سے یہ نیا سپرنٹینڈنٹ جیل آیا ہے، انہوں نے خان پہ بھی زندگی تنگ کی ہوئی ہے. کبھی کال کوٹلی میں ڈال دیتے ہیں اور کبھی ان سے ایکسرسائز کی مشین چھین لیتے ہیں، کمبل تک کبھی وہ چھین لیتے ہیں. اور خان صاحب بار بار جو ہیں اپنی اس دیگرگو حالت کا اظہار کر چکے ہیں. پھر سیاسی عمائدین کی آپ کو پتہ ہے مذاکرات کے لیے ہمیں ضرورت ہے جیل جانا، خان سے ملنا، اور یہ لوگ ہائی کورٹ کے حکم کے تحت بھی مل سکتے ہیں، لیکن ملاقات وہ سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ فن خان پہ بنا ہوا ہے. یا جیل منسٹر سے یا آئی جی جیل خانہ جات سے آپ نے سفارش کرانی ہے یا پھر آپ نے سپرنٹینڈنٹ جیل کے نخرے اٹھانے. آج میں آیا تھا، 50 وکلاء گئے، سارے ملزمان گئے، لیکن حضرت نے میرے لیے حکم دیا تھا کہ یہ نہیں آئے گا. وہ ریٹی میں نے کی تھی، وہ آئی سی اے میں نے دائر کی تھی جس میں ملاقات کے بارے میں ڈائریکشن دی تھی. سپرنٹینڈنٹ کو بتایا میں نے کہ جی یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، نہیں ہمیں اسٹیشنری لے جانے دیتا ہے. جب بھی خان سے ملاقات ہوتی ہے یہ ان کے جو چوبدار ہیں وہ ہمارے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہائی کورٹ نے منع کیا ہوا ہے. پہلے یہ عذر اٹھاتا تھا سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، سیاسی گفتگو پہ بھی ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی ہے، وہ کلاذی قانون سے حذف کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے زعماء سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے. ہم خان نے اور پی ٹی آئی نے بڑی لچک کا مظاہرہ کیا اور ہم نے وہ مطالبات رکھے ہی نہیں جو آپ پورے نہیں کر سکتے تھے، نہ مینڈیٹ کی ریکوری کا، نہ 26ویں آئینی ترمیم کا، نہ وہ مسائل ہم لائے کہ ہمارے لیڈر اغوا ہوئے، ایم این ایس کو اربوں دیے گئے. 2 باتیں کی کہ جب یہ عدالت خان کو یا سیاسی لیڈرز کو چھوڑیں تو دوبارہ گرفتار نہ کریں. آپ دیکھ رہے ہیں توشہ خانہ آیا، جب توشہ خانے میں بریت کا وقت آیا تو سائفر میں سزا ہوئی، سائفر میں بریت کا وقت آیا تو عدت کیس میں سزا ہوئی، عدت میں بریت کا کیس ہے تو توشہ خانہ 2 آیا، القادر آیا. اب القادر کیس میں فیصلہ جو ہے وہ ایڈجرن ہو رہا ہے. اب آج ہی توشہ خانہ 2 لگا ہوا تھا، وہ بھی تیزی سے رائپ ہو رہا ہے. فیکٹری ہے. ایک مطالبہ یہ تھا دوبارہ گرفتار نہ کریں، دوسرا مطالبہ تھا کہ یہ کمیشن بنا دیں. آج میں خان صاحب کے پاس آیا تھا تاکہ خان صاحب کو مذاکرات کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کروں اور خان صاحب کو میں یہ بھی گزارش کر سکوں کہ چند ملک دشمن عناصر حیدر مہدی اور عادل راجہ جیسے لوگ پی ٹی آئی کی تصویر کے پیچھے چھپ کے پاکستان کے خلاف، پی ٹی آئی قیادت کے خلاف، عسکری جو افسران ہیں ان کے خلاف، اور ان کے یہ کمپین کر رہے ہیں اور ان اقدامات کی وجہ سے بدنامی اور تکلیف پی ٹی آئی کو اور ہمیں ہو رہی ہے. خان کو میں نے بتانا تھا کہ پی ٹی آئی اعلان ان جیسے ملک دشمن عناصر سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کریں، کیونکہ بہت سارے ہمارے نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف یا خان کے یہ اور ان کے گماشتے 25 سے 30 ہزار ڈالر ماہانہ کماتے ہیں یہی جھوٹ بول کے. تو خان کو میں نے بتانا تھا، انہوں نے آدھی میڈیا کو ہمارا مخالف کیا ہوا ہے، میڈیا کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی صاحب سے لے کے بیرسٹر گور، اسد قیصر، یہ علی امین خان، مجھ سمیت شاندانہ گلدار سب کو غدار ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور یہ بدبخت ادھر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈالر کما رہے ہیں اور گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ بھی میں نے خان کو آج 2 ٹوک الفاظ میں گزارش کرنی تھی کہ بس ہو گیا. ان لوگوں نے جو ہیں سوشل میڈیا کے ہمارے نوجوان ہمارے بیانات کو کاٹ کر کے، کل میں نے وسیم بادامی کی شو میں بات کی کہ خان کے ٹویٹس جو آئے ہیں شاید یہ وجہ ہو
لیکن خان کی زبان بندی نہیں ہو سکتی ہے. اب وہ زبان بندی کا قصہ کاٹ دیا اور پہلا حصہ ہے اس پہ ان بدبختوں نے پھر کمپین شروع کی ہوئی ہے. تو لہذا یہ گزارشات تھی. لیکن سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں وہ بزیدہ، تو آج میں انشاءاللہ ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، عبدالغفور انجم نام ہے، توہین عدالت کی درخواست جو ہیں وہ میں دائر کر رہا ہوں. سیاسی عمائدین کی ملاقات نہ کرانے، عدالت عالیہ کے ڈویژن بینچ کا فیصلہ پامال کرنے، سنگل بینچ کا فیصلہ پامال کرنے اور عدالت کے پاس جائیں گے. جیل سپرڈنٹ اور جیل وزیر اور آئی جی جل خانہ جات وہ عدالتوں سے طاقتور ہو گئے ہیں. تو لہذا اس مسئلے کا جو ہے اب منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. آج ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ملٹری ٹرائل ہے اس کے حوالے سے ایک فیصلہ بھی آیا جس میں ہمارے کچھ ورکر جو ہے نا اس کو سزائیں بھی ہوئی، جس پہ ہمیں انتہائی افسوس ہے. اور وہ بھی اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ نے ایک اجازت دی کہ وہ اپنا فیصلہ سنا سکتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک. اور اس پہ ہم نے اس وقت بھی افسوس کا اظہار کیا تھا، چونکہ ابھی فل کورٹ جو ہے نا بیٹھی ہے، اس کو سن رہی ہے. تو ہم صرف اپنی عوام کی آواز سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک عوام کے لیے اگر کوئی دروازہ ہے، کوئی توقع ہے، کوئی امید ہے تو وہ کورٹس ہے. اگر آپ عدالتیں ان کی دروازے بھی انصاف کے دروازے بند کرے تو عوام کدھر جائیں گے؟ یعنی ملٹری ٹرائل، سویلین کمیونٹی ٹرائل کیسے ہو سکتی ہے؟ درخواست دہندہ بھی وہی، جو فیصلہ کرنے والا وہ بھی وہی، پراسیکیوٹر بھی وہی. مطلب ایگزیکٹو کیسے جو ہے نا وہ جوڈیشری بن سکتی ہے، جوڈیشری جگہ لے سکتی ہے؟ تو یہ فیصلہ اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے تو اس پہ پوری پاکستانی قوم کے اندر بھی ایک مایوسی اور پوری دنیا میں پاکستان کے اوپر جگسائی ہوگی. پاکستان میں جو ہمارا آئین اور قانون ہے، آئین کے مطابق تمام شہریوں کی حقوق برابر ہے، اور اس میں ڈیفائن ہے کہ اگر کسی شہری کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو اس کے لیے کون سے راستے اور کیا طریقہ کار ہے، اور اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں. اگر کسی نے کوئی وائلیشن کی ہے، کسی نے زیادتی کی ہے، کسی کے اوپر الزام ہے تو ہمارے یہاں ATC عدالتیں ہیں، اس پہ اس کے خلاف پروسیکیوشن ہو سکتی ہے. لیکن آج ہم اپنی طرف سے یہ ایک اپنا نقطہ نظر سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. باقی ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا وہ انصاف کا فیصلہ کرے گی کہ ملٹری ٹرائل کسی بھی صورت میں سویلین کے نہیں ہو سکتی، اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، اور یہ اس ملک کے عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا. اور عوام کے اوپر جو ہے نا یہ آپ دروازے بند کریں گے انصاف کے، یعنی عوام کے پاس پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ انصاف کے لیے کدھر جائے. ایک عدالت امید ہے، اگر عدالت میں جو ہے نا وہ امید ختم ہو جائے. میں اس حوالے سے ایک اور بات بھی کروں. اس وقت ہماری جو چیئرمین ہیں عمران خان، بانی چیئرمین، اس کے اوپر 200 سے زیادہ کیسز ہیں. ہماری دیگر لیڈرشپ، ہماری ورکرز، اگر اس کو ہم کمفائل کریں تو ہزاروں میں پرچے ہوئی ہیں. یہ خود بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ اتنی زیادہ پرچے FIR، اور یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے اختیار کو ناجائز طور پر استعمال کرتے ہیں. آپ ہمارے قانونی اور آئینی جو جدوجہد کو اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے. آپ ہمارے آئینی اور قانونی حق کو بھی ہمیں جو ہے نا اس سے محروم رکھ رہے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں عملاً آئین معطل ہے. پاکستان میں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے. یہ اسمبلی اس وقت جو ہے نا ایک ربڑ اسٹمپ کی اسمبلی بن چکی ہے. یہاں سے ایک من پسند قانون سازی ہو رہی، کیونکہ جو لوگ بیٹھے وہ فارم 47 کے پیداوار ہیں، اور فارم 47 کے پیداوار کی وجہ سے وہ جو قانون سازی کر رہے ہیں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ عوام کے ترجمان نہیں ہے. اس میں وہ قانون سازی ہو رہی ہے کہ عوامی مفادات کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے. اس لیے ہم نے
جو یہاں اسمبلی میں ہم نے شمولیت اختیار کی ہے، جوائن کیا ہے، ہم نے احتجاجاً جوائن کیا ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر اور پروٹیسٹ جو ہے نا وہ رجسٹر کروا سکیں۔ دوسری بات جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات ہم نے ایک کمیٹی بنائی، اس کے مقابلے میں پھر جو ہے نا اسپیکر صاحب نے رول پلے کیا اور انہوں نے ایک ایفرٹس کی، حکومت کی کمیٹی بن گئی، ہماری 2 میٹنگز بھی ہوئی۔ اس میٹنگ میں ہم نے بہت سمپل بات رکھی، ہم نے بہت سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا یہ کمیٹی بنائی۔ ہم ڈائلاگ میں بہت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ میننگ فل ڈائلاگ ہو، ہم آگے بڑھیں۔ اور ہم نے اس میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا چیئرمین ہے عمران خان، بانی چیئرمین، ان کے ساتھ بلا کسی تعطل کی ملاقات ہو تاکہ ہم اس کے ساتھ مشاورت کر سکیں، ہم اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی ڈائریکشن لے سکیں اور ہم آپس میں ڈسکس کر کے جو آگے بڑھنا ہو ان کے مشاورت سے آگے بڑھے۔ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان ایک فیصلے میں نہیں ہوگا، ایک فیصلے میں وہ حصہ دار نہیں ہوں گے تو اس فیصلے کی تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو حکومت کو ہم نے اس میٹنگ میں بھی یہ باور رکھوایا کہ جب تک عمران خان کی اپروول نہیں ہوگی تو اس صورتحال میں ہماری کوئی ڈائلاگ جو ہے نا وہ میننگ فل نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے اس کو بتایا کہ کیا آپ نواز شریف یا زرداری کے علاوہ بغیر جو ہے نا کوئی بات کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتی۔ اس لیے ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عمران خان کے ساتھ ملاقات کا جو ہے نا وہ تعطل کا شکار ہے۔ اس لیے ڈائلاگ جو ہے نا وہ اس وقت ڈیڈ لاک کا شکار ہے، کیونکہ ہماری جو ملاقات ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اگر عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کیا ڈائلاگ ہے؟ پھر تو کوئی ڈائلاگ ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو ہمارا اب بھی مطالبہ ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا پڑے، پاکستان آگے بڑھے، ہم پاکستان کے خاطر سب کچھ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے اپنی جو میرے ساتھ زیادتی ہے اس کو معاف کرنا چاہتا ہوں۔ ہم پاکستان کے لیے بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم اس سچویشن سے نکلیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہاں امن و امان کی بہت سیریس چیلنجز ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو کرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو خیبر پختونخوا کے جو مرج ایریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو بارڈر پہ ہو رہا ہے، اس وقت جو ہماری پوری دنیا کے ساتھ تعلقات ہے وہ بہت سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اب بیٹھے ملک کے لیے سوچیں، اپنی سیاست کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے سوچیں، اپنے بچوں کے لیے سوچیں، ہمارے بچوں کی بہترین روزگار کے لیے۔